الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی تو بچوں، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ جو کلاس شروع کی ہے، یہ ایک مہینہ ہم نے شروع کرنے کا مقصد ہمارا جو ہے وہ صرف اور صرف نماز کا سیکھنا اور جو بنیادی کویسچن ہے عقیدے کے ریلیٹڈ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمیں فرشتوں کے بارے میں کیسا جاننا چاہیے، یہ تمام چیزیں جو ہے اس مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو پوری طرح اور جتنا شارٹ ہو سکے اور جتنا اچھی طرح ہو سکے ہم سمجھیں بھی اور پڑھیں بھی۔ کوشش کریں گے آپ سارے انشاءاللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ نماز کے ریلیٹڈ ہے، اور نماز کے ریلیٹڈ 6 کلمے اور ایمان کی دونوں صفتیں آج ہم یہ یاد کریں گے۔ آتی تو ہے آپ سب کو پہلے، لیکن آج ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی یاد کریں گے، صحیح ہے؟ ان کا ترجمہ اور بنیادی کچھ کویسچنز ہوں گے جو آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے کہ 6 کلمے جو بچوں کو یاد کروائے جاتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ ایمان کی صفتیں ہیں نا، 6 کلمے ہیں، ہم بنیادی طور پہ یاد کرواتے ہیں بچوں کو کہ ہاں بھی یہ 6 کلمے یاد کریں، ایمان کی صفتیں آپ یاد کریں۔ تو آیا کہ ان کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں؟ تو ان میں سے اکثر و بیشتر جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ کہاں سے؟ جو الفاظ ہیں وہ کہاں سے ثابت ہیں؟ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور باقی رہا کہ یہ بچوں کو یاد کروانے کے ساتھ تو اگر نہ بھی ہوتے تو میرے دیکھنے میں کہ اللہ رب العالمین کی صفات ہے، علیحدہ علیحدہ صفات سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ ایک اچھی بات ہے، اور یہ حدیث مبارکہ سے ویسے بھی ثابت ہے۔ تو بچوں کو جتنا ہو سکے اچھے انداز میں ان کو یاد کروانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات جتنی زیادہ بچے کو یاد ہو اللہ تعالیٰ کو بچہ اتنا اچھے طریقے سے یاد کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایمان کی کتنی صفتیں ہیں بچوں؟ 2۔ کون کون سی؟ ایمان مفصل، یعنی جس کے اندر ایمان کی تفصیل کی گئی ہے۔ کون سی ایمان مفصل؟ جس میں تفصیل کی گئی ہے۔ تو ایمان کی تفصیل کس انداز میں کی گئی ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، آپ کو باریک کریں گے، وشرہ من اللہ تعالی، اللہ کے نام کو موٹا کرے بھئی، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب ایمان مفصل آمنت باللہ، یعنی میں ایمان لایا کس پر؟ شاباش، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے اور فرشتوں پر نہیں بیٹا، ہی ضمیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ہی ضمیر ہے نا، وملائکتہ، اور ہی ضمیر جو ہے یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہے، اور وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کے فرشتوں پر، اس سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ لفظ یہاں پہ ذکر کیا ہوا ہے نا، اس کے فرشتوں پر، تو اسی لیے میں نے پوچھا ویسے ذکر کون ہے یہاں پر؟ مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وکتبہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی مراد ہے، اور اس کی کتابوں پر، کتب کتاب کی جمع ہے، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے، والیوم الآخر اور شاباش، والقدر خیرہ وشرہ، اور اس بات پر کہ اچھی ہو تقدیر یا بری ہو، یعنی اچھی اور بری تقدیر کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالی، وشرہ من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یہ 7 چیزوں کا نام ایمان ہے بیٹا، جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت جبرائیل والی حدیث ہے، اس میں حضرت جبرائیل آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کویسچن کرتے، یا رسول اللہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ ایمان ان 7 چیزوں کا نام ہے. کس پر؟ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. 6 ہو گئے، اور 7واں موت کے بعد اٹھائے جانے پر. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ 7 چیزوں کا نام ایمان ہے. ان 7 چیزوں پر ہمارا ایمان رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آگے ایمان مجمل. آمنت باللہ، میں ایمان لایا. کیا ہے؟ میں ایمان لایا. کس پر؟ کما ہوا باسمائہ. کیا معنی ہے اس کا؟ جیسا کہ وہ اپنے ناموں، باسمائہ وصفاتہ، اور اپنی صفتوں کے ساتھ، اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے. وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے. یعنی اللہ رب العالمین کے جو تمام احکام ہے نا، بندہ عرض کر رہا کہ میں نے وہ قبول کیے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے میں نے ان ساری چیزوں کو قبول کیا ہے. صحیح ہے. آگے پہلا کلمہ طیب. پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. طیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک، پاکیزہ. تو اب یہ کلمہ کس انداز میں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بندہ بھی عبادت کے لائق نہیں ہے بیٹا. صرف اور صرف اللہ ایک واحد ایسی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے. نہ کسی فرشتے کی عبادت، نہ ہی کسی نبی کی عبادت، نہ کسی ولی کی عبادت، کسی کی عبادت نہیں ہے. صرف اور صرف کس کی عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بیٹا عبادت ہے. عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور آگے مزید ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، اللہ رب العالمین کے پیارے رسول کون ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہے. جی آگے دوسرا کلمہ کیا ہے؟ شہادت. شہادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینا. اب یہاں پر گواہی کس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی گواہی. آگے سیکھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. بندہ کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. آگے پھر عرض کرتا ہے وحدہ لا شریک لہ. حدیث پاک کے لفظ ہے وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی کہ اس کی جو بادشاہت ہے نا، اس کے اندر کوئی بندہ بھی شریک نہیں ہے. آگے وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس سے مراد کون ہے؟ شاباش. آگے چلے. تیسرا کلمہ تمجید. تیسرا کلمہ تمجید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بزرگی والا. آگے سبحان اللہ والحمد للہ. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ بہت بڑا ہے. واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی قوت، گناہوں سے بچنے کی اور نیکی کی قوت کس کی طرف سے ہے؟ نہیں ہے کسی بھی کی طرف سے، مگر اللہ رب العالمین کی طرف سے، جو بہت بلند عظمت والا ہے، جو بہت بلند عظمت والا ہے. آگے چوتھا کلمہ توحید. آگے کیا ہے؟ چوتھا کلمہ توحید. توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توحید وحدانیت سے، یعنی اکیلا. اللہ رب العالمین اپنی بادشاہت میں اکیلا ہے، تو اسی کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے اس کلمے کے اندر. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی وہی بات، چاروں کلموں میں ایک ہی بات آئی ہے. کیا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی بندہ عبادت کے لائق نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے. لہ الملک، اس کے لیے، اس کی بادشاہت میں اور اس کے لیے تمام تعریفیں. لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے
تمام تعریفیں ہیں. یحیی و یمیتو، کیا ذکر آیا؟ وہ زندہ ہے، زندہ کرتا ہے. یحیی و یمیتو، اور مارتا ہے یعنی موت دیتا ہے. جس کو چاہے اس کو زندہ کرتا ہے، جس کو چاہے اس کو موت دیتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور ہرگز اس کے لیے موت نہیں ہے. کیا ہے؟ اس کے لیے موت، یعنی اللہ رب العالمین کو کبھی بھی موت نہیں آ سکتی. یہ کلمہ کفر ہے اگر کوئی بندہ کہتا ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا. صحیح ہے؟ حی لا یموت ابدا ابدا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے. ذو الجلال والاکرام، کیا ہے؟ بڑے جلال اور بزرگی والا ہے. کون؟ اللہ تعالی. بڑے جلال اور بزرگی والا کون ہے؟ اللہ تعالی. بیدہ الخیر، اور اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے. اس کے ہاتھ میں بیدہ الخیر، یاد ہاتھ کو کہتے ہیں ہل خیر یعنی اچھائی. خیر کہتے ہیں نا، خیر تے ہے، بہتری تے ہے، کیا بات ہے کہتے ہیں نا عام لفظوں میں. یہاں پہ بھی وہی ذکر ہے. بس عربی جو ہے نا بیٹا، جب بھی آپ نے عربی کو پڑھنا ہے تو سمجھ کے پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کرنا، کیونکہ عربی میں ایک ایک لفظ میں معنی چینج ہوتے ہیں. دھیان سے جو پڑھا رہا ہوں اسی طرح یاد کرنا ہے. اوپر جو لکھا ہوا ہے یہی یاد کر سکتے ہیں، لیکن اچھا انداز یہ ہے کہ سمجھ کے یاد کریں. بات وہی ہوتی ہے جو آپ کی عقل میں آ جائے. اگر بات عقل میں نہیں آئی تو اس کے پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے. آگے چلیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ رب العالمین ایک ایسی ذات ہے جو تمام کی تمام چیزوں پر شاباش. آگے چلیں. پانچواں کلمہ اس کا نام کیا ہے؟ لفظ کیا ہوتا ہے؟ استغفار. استغفار نہیں ہوتا، یہ لفظ غلط ہوتا ہے، یہ مسٹیک کو سیٹ کروایا کریں. استغفار مصدر ہے. استغفار کیا ہے؟ پانچواں کلمہ کیا نام ہے اس کا؟ استغفار. پانچواں کلمہ استغفار. استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرنا. استغفر اللہ. اب بندہ خود معافی مانگ رہا ہے، وہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے جو میرا پروردگار ہے یعنی پالنے والا ہے، جو میرا من کل ذنب اذنبتہ عمدا، ہر قسم ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر، جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر کیا، میں نے چھپ کر کیا ہو یا ظاہر ہو کے کیا ہو، یعنی عمدن او خطان، سرن او علانیتن، سرن چھپ چھپا کے کیا ہو، او علانیتن واتوب الیہ، یا اعلانیہ طور پر کیا ہو. واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم، واتوب الیہ، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا. من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، اس گناہ سے بھی میں معافی مانگتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں، جان بوجھ کر کیا نا، پیچھے ذکر ہے سرن او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن، جس گناہ کو میں جانتا ہوں میں اس سے بھی توبہ مانگتا ہوں، اور جس کو میں نہیں جانتا میں اس سے بھی توبہ مانگتا ہوں. انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے. بے شک تو، یہ تو سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس چیز کا جاننے والا ہے؟ غیبوں کا. انت علام الغیوب وستار العیوب، اور تو مالک عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو عیبوں کو چھپانے والا ہے جی. وستار العیوب وغفار الذنوب، اور تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت، ولا حول ولا قوت، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین کی مدد سے جو بہت بلند عظمت والا ہے، جو بہت بلند عظمت والا ہے. تو یہ توبہ کرنے کا طریقہ بھی بیان ہو گیا، یعنی اپنی پہلے معافی مانگی جائے کہ مالک جو میرے گناہ ہیں، جو میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ میرے گناہ ہیں، میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور میرے وہ گناہ جن کا مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہے، مجھے پتا نہیں ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے، میں نے کیے ہیں، میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں. پہلے اپیل کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ مالک تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ ہمارا کون ہے؟ گناہ ہم جو نیکی کرتے ہیں اس کی قوت بھی تیری طرف سے، اور مالک جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہم سے لاغرزیاں ہو گئی ہے. تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنے والا ہے. اپیل کریں، انشاءاللہ مالک جو ہے معاف کرنے والی ذات ہے، وہ معاف کرے گی. کوشش کریں گے، آگے چلیں گی.
چھٹا کلمہ رد کفر. چھٹا کلمہ رد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جھٹلانا. رد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھٹلانا. اب یہاں پہ کس کو جھٹلانے کی بات ہو رہی ہے؟ کفر کو جھٹلانے کی اس کلمے کے اندر بات ہو رہی ہے. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں. یعنی اللہ رب العالمین کے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا وحدہ لا شریک لہ. وحدہ لا شریک لہ, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی بھی شریک نہیں. اب یہاں پہ وہی بات کر رہا ہے, وہ بندہ کہتا نہیں میں معافی مانگتا ہوں مالک کہ میں کسی شے کو تیرے ساتھ اگر شریک بناؤں جان بوجھ کر, اور وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ, اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس شرک کی وجہ سے جس کو میں نہیں جانتا. یعنی میں ایک شریک, مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو میں نے شریک کر دیا ہے, میں اس کو جانتا نہیں ہوں, میں اس سے کیا کرتا ہوں؟ معافی مانگتا ہوں. وَأَسْتَغْفِرُكَ, اور میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے کس بات کے لیے؟ اس شرک سے کہ جس کو میں نہیں جانتا. وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِيبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْبُهْتَانِ وَالْمَعَاصِي كُلِّهَا وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا آگے بات کرتے ہیں؟ وَتَبَرَّأْتُ, اور میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر سے, اور میں نے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر سے. وَالشِّرْكِ, اور شرک سے. وَالشِّرْكِ, اور شرک سے. بیٹا شرک نہیں ہوتا, شرک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وَالْكِذْبِ, اور کذب جھوٹ, اور جھوٹ سے. وَالْغِیبَةِ, اور غیبت سے. اور وَالْبِدْعَةِ, اور بدعت سے. وَالنَّمِیمَةِ, اور چغلی سے. وَالْفَوَاحِشِ, اور بے حیائیوں سے. وَالْبُہْتَانِ, اور بہتان سے, مطلب کسی پر جھوٹا بہتان باندھنا, اس سے بھی. والمعاصی, اور تمام گناہوں سے. والمعاصی کلیہا, والمعاصی کلیہا, اور تمام گناہوں سے. واسلمت, اور میں اسلام لایا, اور میں اسلام لایا, اور میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بندہ عبادت کے لائق نہیں, کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ بچوں آج کا جو نماز کا سبق ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا, وہ نماز کا سبق مکمل ہو گیا. اب انشاءاللہ تعلیم الاسلام. تعلیم الاسلام کا سبق آج اس کا بنیادی عقائد, چھوٹے چھوٹے کویسچن ہوں گے کچھ. شروع کریں پھر اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیں بھائی پہلے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ کتاب عقیدے کے ریلیٹڈ ہے. کس کے ریلیٹڈ ہے؟ عقیدے کی. یعنی بنیادی عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے, یہ اس کے ریلیٹڈ ہے. بنیادی عقائد. آپ کون ہیں؟ مسلمان. آپ کون ہیں؟ مسلمان. آپ کی جگہ پہ ہم ہونا چاہیے. ہم کون ہیں بھائی؟ مسلمان. شاباش. اور مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ یہاں پہ اب وہ ذکر کر رہے ہیں. کیا مسلمان وہ ہے جو خدا کو ایک جانے اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدائے تعالیٰ کا بھیجا ہوا آخری نبی مانے اور قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یقین کریں. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ نبی مانے اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یقین کرے. پختہ اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری سب سے لاسٹ نبی ہیں. کون؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سب سے پہلے نبی کون ہے؟ شکر ہے یاد ہے, شکر ہے یاد ہے. ہاں جی, سب سے آخری نبی کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو آخری نبی مانے اور اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آخری نبی اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یقین کرے. آگے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ کیا لکھا ہے کوسچن؟ آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ کا مذہب اسلام ہے. آپ کا مذہب جی. اسلام کا کلمہ کیا ہے؟
اسلام کا الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نام کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے بچوں؟ ابھی ہم نے نماز سعیدی کے اندر جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی خدا تعالیٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، چاند سورج بنایا، زمین و آسمان ساری دنیا کو پیدا فرمایا. آگے اس کے بارے میں تفصیلی بھی آئے گا، لیکن انہوں نے شارٹ فارم میں یہ چیزیں انہوں نے بولا بنیادی طور پہ یہ بچوں کو ہر حالت میں یاد ہونی چاہیے. تو یہ یاد کر لیں گے آپ. آگے چلیں جی. آگے والا کویسچن ہے جی، جو خدا تعالیٰ کو نہ مانے اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا حکم فرمایا؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں، انکار کرنے والا کہتے ہیں. جی آگے چلیں جی. آگے نیکسٹ کویسچن کے اندر آتا ہے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ اور لوگوں کی بھی عبادت کے لائق سمجھے اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر اور مشرک. مشرک بیٹا مشرک، مشرک سمت ہے، جانب ہے. مشرک وہ ہوتا ہے جو شرک کرے کسی کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی سمجھے کہ یہ عبادت کے لائق ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشرک کہتے ہیں اسے. آگے چلیں جی. کافر اور مشرک ہونے میں کیا خرابی ہے؟ یعنی کافر ہونا یا مشرک ہونا اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیا مسئلہ ہے اس کے بارے میں؟ کافر اور مشرک سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ناراض رہتا ہے اور مرنے کے بعد ان کو ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہنا پڑے گا. یعنی جو کافر ہے اور جو مشرک ہے اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہو سکتی. یہ کہاں پہ رہیں گے؟ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. آگے کیا کافر اور مشرک جنت میں کبھی نہیں جائیں گے؟ آگے پھر وہ تصدیق کی بات بھی کر رہے ہیں. کیا جی؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے. شاباش. آگے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ کون ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام؟ خدا تعالیٰ کے رسول ہیں، سب رسولوں سے افضل ہے، ان کے مرتبہ کا کوئی نہیں، ہم سب ان کی امت ہیں اور وہ ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے تو بچوں درود لازمی پڑھا کرو. آپ نام تو لے لے تو درود نہیں سنتا، نام سن جاتا ہے، درود کیوں نہیں سنتا؟ آپ کا درود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اونچی آواز سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہمارے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پیدا ہوئے؟ ہمارے مکہ شریف میں پیدا ہوئے، جو ملک عرب کا ایک شہر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول شریف بمطابق 120 اپریل 571 ہجری میں پیدا ہوئے. دن کیا تھا اس دن؟ یہ اختلاف ہے، تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے، تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے. چلیں آگے چلیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت سیدہ آمینہ. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ. مرد کے لیے انہو کا ضمیر استعمال ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے انہا. یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا. آگے چلیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور نانا کا کیا نام تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نانا کا نام حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے برس اس دنیا میں ظاہری طور پر زندہ رہے؟ پہلی یہ بات سمجھ رہے میری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی حیات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی حیات ہیں، زندہ ہیں. اس کے بارے میں آگے مدلل طریقے سے بات کریں گے. شارٹ فارم میں بتا رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بھی زندہ ہیں اپنے روضہ انور میں، اور آنے جانے کا بھی ان کو اختیار دیا گیا ہے. یہ بھی آگے آئے گا انشاءاللہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام والا چیپٹر آئے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیپٹر میں ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے. ابھی کے لیے بتا رہا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے. انہوں نے پوچھا ہے ظاہری طور پہ کتنا عرصہ اس دنیا میں رہے، تو آگے وہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی قدرت سے اپنے مزار شریف، یہاں پہ بھی بلکہ وہی بات لکھی ہوئی ہے، اپنے مزار مبارک میں اب بھی زندہ ہے ظاہری طور پر، لیکن انہوں نے جو ظاہری طور پر زندگی گزاری ہے وہ
63 سال ہے, 63 ایئرز ہے, اور اس میں سے 53 سال کہاں پر گزارے؟ مکہ شریف میں, اور 10 سال مدینہ منورہ میں. آگے چلیں جی, نیکسٹ کویسچن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تاریخ میں وفات پائی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ربیع الاول میں پیر کے روز 11 ہجری میں وفات پائی. پیر کے روز 11 ہجری میں وفات پائی. آگے, انتقال کے دن انگریزی تاریخ کیا تھی؟ کیا تھی انگریزی تاریخ کیا تھی؟ آگے بتا رہے ہیں جون 632 ہجری کی 12 تاریخ تھی. جون کی 12 تاریخ تھی, اور ہجری کا کیا تھا؟ 632. اور ہجری نہیں, سوری, عیسوی کیا تھی؟ 632 عیسوی تھی. 632. آگے چلے جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ شاباش, مدینہ شریف میں ہے, جو مکہ سے تقریباً کتنے 100 کلومیٹر؟ 320 کلومیٹر شمال میں واقع ہے. یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے تعالیٰ کے رسول ہے؟ اس بات کا کیسے معلوم ہوا, ہمیں پتہ کیسے چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ اس کے بارے میں آگے پھر وہ جواب دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا, طرح طرح کے معجزے دکھائے, اور غیب کی ایسی ایسی خبریں بتائیں جو رسولوں کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. اس سے یہ صاف اور واضح طور پر معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں. جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے. جو خدا کو نہ مانے وہ بھی کافر, جو ہمارے رسول کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے. جو خدا تعالیٰ کو مانے مگر حضور مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ وہ بھی کافر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ ماننا ہے تو کس انداز میں ماننا ہے؟ تو اس کے بارے میں جواب دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدائے تعالیٰ کا بھیجا ہوا سچا نبی یقین کرے, آپ کی ہر بات کو حق مانے, آپ سے محبت رکھے, اور آپ کی شان میں بے ادبی کا لفظ نہ بولے. یعنی کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کا لفظ نہیں بولنا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ماننا ہے کہ وہ آخری نبی ہے, اور آپ کی ہر بات کو سچ یقین کرنا ہے, سچا یقین کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے فرما دیا ہے وہ سچ ہے. قرآن کریم کس کی کتاب ہے؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب. قرآن کریم کس کی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. یہ کیسے معلوم ہوا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ قرآن شریف کی طرح کوئی کتاب. شاباش, قرآن پاک کی طرح اس کی مثال کوئی کتاب نہیں ہے, کسی سے نہیں بن سکتی, جس سے معلوم ہوا کہ خدائے تعالیٰ کی کتاب ہے. اور اگر کسی آدمی کی بنائی ہوئی ہوتی تو کوئی اور بھی ایسی کتاب ہوتی. جب اس طرح کی کوئی اور کتاب نہیں ہے تو اس سے بات یہ واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اور اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید کس پر اترا؟ قرآن مجید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. پورا قرآن پاک اترا یا تھوڑا تھوڑا کر کے اترا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے. کتنے عرصے میں اترا؟ 23 سال میں. قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ قرآن مجید کیسے نازل ہوتا رہا؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی صورت یا آیت لے کر آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر کے لوگوں کو سناتے, اور لوگ یاد کر لیتے اور کسی چیز پر لکھ لیتے, چمڑے پر یا ہڈیوں پر, کیونکہ تب اس طرح ہمارے پاس جس طرح ہے نا کاغذ وغیرہ تب نہیں ہوتے تھے, تو یا چمڑے پر لکھ لیتے تھے یا ہڈیوں وغیرہ پر لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے. آگے چلیں جی, ویسے کویسچن کافی ہو گئے, کہاں تک کرو گے؟ ایزی ہے, آگے رہ گئے 2, یہ چیپٹر ختم کر لیں. آگے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ آ رہا ہے, اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ کل تفصیلی بات کریں گے. آگے قرآن مجید میں کس چیز کا بیان ہے؟ قرآن مجید میں اس میں ہر چیز کا بیان ہے, اس میں ہر چیز کا بیان ہے, حتیٰ کہ بلکہ قرآن پاک خود کہتا ہے تبیانا لکل شیء. قرآن پاک میں کیا آیا ہے؟ تبیانا لکل شیء. یہ قرآن پاک کی آیت ہے, ایک سورۃ شروع ہو رہی ہے, اس میں فرماتے ہیں تبیانا لکل شیء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے, اس میں ہر چیز کا بیان ہے. اور مزید آپ کیا فرماتے ہیں, کیا نام ہے, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں میری سوئی بھی گم ہو جائے نا تو میں قرآن سے ڈھونڈتا ہوں.
میری سوئی بھی گم ہو جائے میں قرآن سے سنوں. میری سوئی کتنی چھوٹی ہے, آپ فرماتے ہیں میری اگر گم ہو جائے تو میں کس سے ڈھونڈتا ہوں؟ قرآن کریم سے میں تلاش کرتا ہوں, مجھے سوئی بھی مل جاتی. یہ نہیں کہ قرآن پاک کھولتے ہیں اس میں سے مل جاتی ہے. بھائی قرآن پاک کے وظائف ایسے ہیں جن کو پڑھنے سے یہ ساری چیزیں جو بندہ جس چیز کی طلب کرے وہ مل جاتی ہے. جو چیز آپ چاہتے ہو نا قرآن پاک سے مل جاتی ہے. میں نے وہ بتایا نہیں تھا آپ کو ایک دن کہ ہم میرے جو دادا استاد ہیں ان سے بچوں نے شاگردوں نے کویسچن کیا. وہ کہتے ہیں استاد جی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ ہر شے قرآن سے ثابت ہے. کیا ہے؟ قرآن سے ثابت ہے. آپ بتائیں جی ڈنڈا کہاں سے ثابت ہے؟ آپ اتنا مارتے ہیں ہمیں. دادا استاد جو تھے اب تو مارنے نہیں دیتے آپ کے اسکول والے, اسکولوں میں نہیں نا مارا جاتا. اسکول نہیں, ویسے تو مدرسے کے ٹیچر ہیں لیکن مار تب پڑتی ہوتی تھی زیادہ. تو آپ سے کیا پوچھا انہوں نے کہ ہمیں استاد جی بتائیں کہاں سے ثابت ہے, آپ جو مارتے رہتے ہیں نا ہمیں بتائیں کہاں سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت کر کے دیں. تو پھر وہ دادا استاد آخر استاد ہوتا ہے بیٹا, شاگرد ہوتا ہے. آپ نے پھر قرآن پاک کی آیت تلاوت کی وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. یہ ہدہد ایک پرندہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں, اور یہ وہ پرندہ تھا کہ جو آسمان پر اڑتا تھا اور نیچے کی طرف دیکھتا تھا تو اس کو پتا چل جاتا تھا کہ فلان جگہ پر زمین کے نیچے پانی ہے. کیا ہے؟ فلان جگہ پر زمین کے نیچے پانی ہے, فلان جگہ پر زمین کے نیچے پانی ہے. تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ پر جا رہے تھے تو آپ اس کو بلائی جا رہے تھے. یہ کہیں گیا ہوا تھا, یہ جب واپس آیا نا تو آپ نے اس کے واپس آنے سے پہلے یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. یعنی میں اس کو سخت سزا دوں گا, میں اس کی کھال ادھیڑ دوں گا. قرآن پاک میں تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے, تو آپ نے وہاں سے ثابت بھی کیا ہے. تو یہاں سے ثابت کیا ہوتا ہے بچوں, مجھے ذرا یہ بتائیں گے تھوڑا کھل کے؟ ہاں جی, سوئے ہوئے تھے, کویسچن کیا چل رہا تھا یہ ذرا یہ بتائیں. ڈنڈا کہاں سے ثابت ہے؟ کیا ڈنڈا قرآن پاک سے, مارنا قرآن سے, تو پتہ چل گیا کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن پاک سے ثابت ہو گیا. اب بات کرنے کا مقصد میرا بچوں یہ ہے کہ کل اگر آپ کو یہ نہیں آیا تو میں انشاءاللہ قرآن پاک جب کہہ رہا تو میں پیار کروں گا آپ سے. صحیح ہے جی؟ ثابت بھی کر دیا ہم نے پہلے دن میں ہی, ڈنڈا بھی ثابت کر دیا ہے. یہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ ہم ڈنڈے سے پھر پیار پورا کریں گے. تو آپ ڈنڈے سے پیار کروانا چاہیں گے یا یاد کر لیں گے, مجھے ایسے سنا دیں گے؟ یاد کر کے سنا دو گے, دین ویل اینڈ گڈ ہے. پھر اور کیا چاہیے؟ آگے چلیں جی, نیکسٹ کویسچن. آگے والا کویسچن کیا ہے جی؟ یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی؟ یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی کہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے اور تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جانے اور ان کی مرضی کے موافق کام کریں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ حضرت فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس خدا تعالیٰ کا حکم لاتے تھے. فرشتے کیا چیز ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہیں, نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں, نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. تو یہ ہمارا پہلا چیپٹر جو ہے بنیادی عقائد یہ مکمل ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہم جانیں گے. تو بچوں یہ یاد کر لیں گے آپ انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.